الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الحمدللہ فہم الفلکیات کا کورس شروع ہو رہی ہے اور ہماری ابتدا اس میں ہمارے نظام شمسی سے ہو رہا ہے۔ ہمارا نظام شمسی، ہمارا سورج درمیانے درجے سے کچھ چھوٹا ستارہ ہے، کیونکہ ایسے ستارے دریافت ہو چکے ہیں کہ ان جیسے 12.5 کروڑ ستارے ہمارے سورج میں سما سکے، اور اتنے بڑے ستارے بھی دریافت ہو جس میں ہمارے سورج جیسے کروڑوں سورج سما سکے۔ ہمارے سورج کے گرد 8 سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ان سیاروں میں بعض کے گرد ان کے چاند گردش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 9 سیارے بتائے جاتے، لیکن 2005 میں ارس کی دریافت نے، جس کو فوری طور پر 10واں سیارہ کہا گیا، ایک نئی بس چڑھ گئی، کیا پلوٹو ارس سیارے ہیں یا نہیں۔ بعض تمیز کے بعد بین الاقوامی فلکیاتی تنظیم IAU نے سیارے کی تعریف کی کہ سیارہ سورج کی گرد چکر لگاتا ہے، اس کی اپنی کشش اس کی اپنی کروی شکل کے لیے کافی ہونی چاہیے، نیز اس نے اپنے چھوٹے چارچوں پر کشش میں قابو پا لیا ہو۔ اس آخری قانون کی روح سے پلوٹو اور ایرس سیارے نہیں بلکہ سیارچے ہیں۔ اگرچہ فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں ہوا، لیکن اب پلوٹو اور ایرس کا سیارے ہونا اتفاقی بھی نہیں رہا، اس لیے ان کو اس کتاب میں سیاروں کے طور پر اب نہیں لکھا جائے گا۔ اس نظام شمسی میں دمدار سیارے بھی ہیں جن کے اپنے مدار ہیں، اور ان سیاروں سے مختلف بھی ہیں، کبھی سورج کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور کبھی سورج سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں بڑے اور چھوٹے ٹکڑے اس نظام شمسی میں اپنے مداروں میں پھر رہے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی سیارے نے یا کسی سیارے کے چاند نے اپنے کش سے کھینچا تو ان کے اوپر گر پڑتے ہیں جو زمین کی طرف آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر زمین کی فضا کے ساتھ رگڑ کی تاب نہ لا کر جل کر بسم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ ٹکڑے زمین پر پہنچ جائے تو یہ بہت خطرناک تباہی کے باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے زمین کے فضائی غلاف کو ہمارے لیے انصفات کے چادر بنائے، ورنہ زمین کی سطح کی حالت بھی چاند کی سطح سے مختلف نہ ہوتی، کیونکہ چاند کو ایسا غلاف میسر نہیں ہے۔ سورج، ہمارا سورج بظاہر 32 دقیقہ بڑا ہے، یعنی آسمان کے اندر اس کی حالت ہے، یعنی 1 درجے کی اگر 60 حصے کیے جائے تو ان میں 32 سے سورج کی ٹکیے کی مٹائی ہوگی۔ لیکن فی الحقیقت یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نظام شمسی کے کل وزن کے اگر 1000 حصے کیے تو ان میں صرف 14 حصے سورج کے علاوہ تمام نظام شمسی کے اور باقی 986 حصے اکیلے سورج کے ہوں گے۔ سورج کا قطر 8,65,000 میل ہے، اور یہ زمین کے قطر کا 109 گنا بڑا ہے۔ اس کا حجم زمین کے حجم کا تقریباً 13 لاکھ گنا ہے۔ اس کا وزن زمین کے وزن کا 3 لاکھ گنا ہے۔ اس کی کشش شکل زمین کی کشش شکل کا 28 گنا ہے۔ اس کی کثافت زمین کی کثافت کا 1/4 ہے، یعنی پانی کی کثافت سے کچھ زیادہ۔ سورج ہماری زمین سے صرف 9,29,55,807 میل دور ہے۔ اتنے فاصلے کو اسٹرونومیکل یونٹ کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہم تک تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، لیکن یہ روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے جدید نہیں۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق یہ روشنی بطور توانائی 20,000 سال پہلے وجود میں آئی۔ تقریباً 20,000 سال اس نے سورج کے اندرون سے صرف سطح پر پہنچنے میں لگا دیے۔ اندرون سے بیرون تک روشنی کے سفر میں سورج کی روشنی فلٹر ہو جاتی ہے اور صرف سرخی مائل حرارت آمیز شعاعیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے سورج ہمیں زردی مائل سفید نظر آتا ہے۔ جو شعاعیں سورج کی سطح کو چھوڑتی ہیں ان میں سے بعض شعاعیں ایکس ریز اور کچھ ریڈیائی شعاعوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے سورج کی بیرونی کرے کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا ضیائی کرہ کہلاتا ہے، جس کو انگریزی میں فوٹوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو ضیائی کرہ فوٹوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ ایک بلبلہ دار کرہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ بلبلوں کی جسامت 2000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور یہ تقریباً 10 منٹ تک رہتے ہیں۔ اس عمل کو عمل تحبیب کہتے ہیں۔ اس سے رنگ برنگی روشنی وجود میں آتی ہے۔ دوم، لونی کرہ، اس کے بعد جو گیس ہوتے ہیں وہ سورج کی فضا بناتی ہے۔ ظاہر ہے سورج کی فضا ہماری فضا کی طرح تو نہیں ہوگی، وہ بھی ایک آتشین فضا ہوگی۔ اس میں ہائیڈروجن شعلہ زن ہوتی ہے اور سرخ رنگ کا 1000 میل موٹی تہ پر مشتمل ہلکا سورج کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو لونی کرہ کہتے ہیں۔ سورج گرہن جب مکمل ہوتا ہے اس سے ذرا پہلے اور بعد ایک پیازی رنگ کی لپک سورج کے جسم کے کنارے پر نظر آتی ہے، یہی لونی کرہ ہے۔ اس کی کثافت ضیائی کرہ کا 1000 حصہ ہوتی ہے، مگر کن حد تک زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس میں درجات تقریباً 7 لاکھ درجے فارنہائٹ ہو سکتا ہے۔
ہماری نظر بجائے لونی کرہ کے ضیائی کرہ پر پڑتی ہے، کیونکہ اس کی کثافت اتنی کم ہوتی ہے کہ روشنی کے لیے شفاف ہو جاتی ہے۔ اس کے زیادہ گرم ہونے کے باعث ضیائی کرہ کا مقناطیسی میدان ہے، جس کے بدولت توانائی ضیائی کرہ سے لونی کرہ منتقل ہو جاتی ہے۔ لونی کرہ کا خاتمہ باقاعدہ نہیں ہوتا، اس میں گیسیں مسلسل فواروں کی طرح ہیجان برپا کرتی ہیں جو تقریباً 10,000 کلمی شکل میں لے جاتی ہیں، پھر ان کا منٹوں میں ہیجان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کلم نما گیسی مادے کا قطر تقریباً 1000 کلومیٹر تک ہوتا ہے، اس کا درجہ حرارت تقریباً 12,500 فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے لونی کرہ کی سطح ہموار نہیں ہوتی، بلکہ اس میں نکیلے پن کی نامواری ہوتی ہے۔ تاج شمس، لونی کرہ کے باہر آخری کرہ جس نے سورج کا احاطہ کیا ہوتا ہے تاج شمس کہلاتا ہے۔ مکمل سورج گرہن میں اس کا نظارہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی روشنی محکامل یعنی بدر کی طرح ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں سورج کی روشنی میں اس کا نظر آنا ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ جب گرہن کی وجہ سے ضیائی کرہ پر سیاہی چھا جاتی ہے تو تاروں کے جلوں میں اس کا بھی مشاہدہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو لونی کرہ کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اس میں لونی کرہ کے بعد چند سو کلومیٹر کے اندر درجہ حرارت 8 لاکھ فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ سورج سائنسدانوں کے لیے ایک ایسی قریب ترین تجربہ گاہ ہے جس میں باقی ستاروں کے بارے میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور بہت ساری چیزوں میں باقی ستاروں کی طرح ہی ہے۔ سورج گیسوں کا ایک بہت بڑا گولا ہے جس کے اندرون میں مسلسل ہائیڈروجن بم پڑ رہے ہیں، جس سے وہ کثیر مقدار میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ سے کیجئے کہ 1 کروڑ گھوڑے تقریباً 1,60,00,000 سالوں میں جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کام 1 سیکنڈ میں سورج اکیلے کر سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سورج کی سطح کے 1 مربع گز سے اتنی توانائی خارج ہوتی ہے کہ اس میں 70,000 گھوڑوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس توانائی کی بہت قلیل مقدار ہماری زمین میں پہنچتی ہے۔ سائنسدانوں نے سورج کے اندرون کا درجہ حرارت 2,70,00,000 فارنہائٹ تک بتایا ہے، جبکہ اس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 10,000 فارنہائٹ تک معلوم ہو سکا ہے۔ سورج کا ایک وسیع مقناطیسی میدان بھی ہے جو اس کے سیاروں تک کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب سورج میں طوفانی موجوں کا دورہ ہوتا ہے اس وقت زمین پر جو وائرلیس سلاسل کے نظام میں خلل اور مقناطیسی سورج کے اضطراب سے اس کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سورج میں جب طوفان کا دورہ ہو تو اس سے زمین کے ریڈیائی نظام اور مقناطیسی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ نیز زمین پر سیلابوں کے آنے میں بھی سورج کے فضا کا اثر ہوتا ہے، اس لیے سائنسدان اس فکر میں ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے اس کا پتہ چل جائے۔ ایک اندازے کے مطابق سورج 5 ارب سال پہلے پیدا ہو چکا تھا، تقریباً 5 ارب سال تک مزید بھی توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہیلیم بڑے عناصر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ پھولنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھولتے پھولتے زمین کو نگل لے گا۔ پھر تقریباً 1 ارب سال کے بعد یہ ایک سرخ ستارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سفید ڈواف ستارہ بن جائے گا اور بحیثیت سورج اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہو جائے گا۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا ایک مجہول کمیت کے طور پر پڑا رہے گا، اس کی سطح ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ سورج کے مطالعے کے لیے کئی خلائی گاڑیوں کی سورج کی طرف بھیجا گیا، لیکن کوئی بھی اس کے اتنا قریب نہیں جا سکی کہ خلائی جہاز کا سورج سے فاصلہ 3 کروڑ میل سے کم ہو سکے۔ پائر 511 وینس آربیٹرز، وائجرز، الف اور دوسری خلائی گاڑیوں نے سورج کی فضا کے کچھ نمونے ضرور حاصل کیے۔ الیاس نامی خلائی گاڑیوں نے 16 اکتوبر 1990 سے خلائی سفر شروع کیا۔ مشتری کی کشش کو استعمال کرتے ہوئے اس نے سورج کے قطبی علاقوں پر پرواز کی اور اس میں نصب 9 سائنسی آلات نے سورج کے ان علاقوں کا معائنہ کیا۔ الیاس کا مشن 30 جون 2009 کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اگر اس سے ذرا بری مختلف ہوتا تو ہمارے لیے جینا ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بلیغ کلام میں ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اس اعتدال کو تسلیم کرنے کے بعد کیا پھر بھی خالق کے وجود سے انکار کی گنجائش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورج ہمارے لیے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نیوکلیئر انرجی، زمینی گرمی کی توانائی اور مدوجر کی توانائی کے علاوہ باقی تمام توانائی کا منبع سورج ہے۔ ہواؤں کا چلنا ہو یا ڈیموں سے بجلی کی پیداوار، کوئلوں کا توانائی کے لیے استعمال ہونا، تیل اور گیس کا، ہر ایک سورج کی بدولت ہے۔ شمسی توانائی تو ہے ہی سورج سے۔ ہمیں سورج کی کل توانائی کے 1 ارب حصوں میں صرف 1 یا 2 حصے پہنچتی ہے، اور وہ بھی ہم ساری استعمال نہیں کرتے۔ اگر اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو شاید ہماری توانائی کی مشکلات ختم ہو جائے۔ کتنے ہیں جو اس مفت نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورج کے داغ۔ سورج کا چہرہ بظاہر تو شفاف ہے، لیکن یہ خوبصورت چہرہ بھی داغوں سے محفوظ نہیں۔ اس کے بعض داغ تو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارکام میں حکمت ہوتی ہے۔ انہی داغوں کی بدولت سورج کی محوری گردش کا پتہ چلا۔ سامنے تصویر میں سورج کے داغوں میں دنوں کے لحاظ سے فرق نمایاں ہے۔
یعنی تاریخیں دی گئی ہیں، یعنی مطلب مختلف تاریخوں کو جو مطلب جو نظر آتے ہیں، 26/3/1 کو ایسا ہے، 27/3 کو ایسا ہے، 28/3 کو ایسا ہے، پھر 29/3 کو ایسا ہے، اور 30/3 کو ایسا ہے، 31/3 کو ایسا ہے، اور 1/4 کو ایسا ہے، اور 2/4 کو ایسا ہے، مطلب لیکن شفٹ ہو رہے ہیں دائیں طرف. تو سورج کے 2 داغ ہیں وہ تقریباً، یعنی دیکھیں یہ نیچے والے تصویر میں تقریباً زمین کے سائز کا جو داغ ہے وہ اتنا ہے، اور باقی داغے سے کتنے بڑے ہوں گے. ان داغوں کا انداز دوربین کی ایجاد کے فوراً بعد گلیلیو نے 1610 میں کیا، جس کی ان کے عیسائیوں کی تنظ نظری کی بدولت کافی سزا ملی. ان کے خیال میں گلیلیو کا اعلان ان کے مذہب پر چوٹ تھا. تقریباً 200 سال بعد ایک جرمن سائنسدان ہیزر شراب نے اعلان کیا کہ ملتے جلتے داغوں کا ظہور تقریباً 11 سال بعد ہوتا ہے. اس طرح ان داغوں کی بدولت سورج کی محوری گردش کی مدت کا تخمینہ لگایا جا سکا. سورج چونکہ سراپا گیس ہی گیس ہے، اس لیے اس کی محوری حرکت زمین کی حرکت کی طرح نہیں، بلکہ قطبین پر اس کا چکر تقریباً 34.3 دن اور خط سو پر اس کا چکر 25 دن میں مکمل ہوتا ہے. کسی ایک مقام پر بھی اس کی محوری حرکت کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ بدلتی رہتی ہے. وہ 30-31 سالوں میں کم بیشی واضح طور پر محسوس ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین چونکہ ٹھوس مادے سے بنی ہے، اس لیے اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہوتے ہیں، اس لیے یکساں رفتار سے متحرک ہے. لیکن سورج کے ذرات آپس میں اتنے مربوط نہیں ہیں، اس لیے ان پر مختلف عوامل یوں نظر انداز ہوتے ہیں کہ ایک خاص نظام سے ہر مقام کی حرکت میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اور ہر مقام کی رفتار کا باقی مقامات کی رفتار کے ساتھ بھی یکسانیت ضروری نہیں ہے. اس وجہ سے ماضی میں مختلف سائنسدانوں کے مشاہدات کے نتائج آپس میں مختلف ثابت ہوئے ہیں. ماہرین نے مشاہدات سے بھی اندازہ لگایا ہے کہ ان داغوں کی تعداد میں تقریباً 11 سال کے بعد کافی اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آفتاب کی حرارت اور روشنی تیز ہوتی ہے، اور دوربین سے سورج کی سطح پر ایک عظیم الشان طوفان کا مشاہدہ ہوتا ہے. پتہ چلا ہے کہ سیاہ داغ سورج کے استوائی علاقوں میں جتنے ہوتے ہیں اتنے اس کے قطبی علاقوں میں نہیں ہوتے، لیکن خدا کی قدرت کہ وہاں سطح آفتاب پر کبھی کبھی روشن دبے نظر آتے ہیں. ان کو فلیتے کہتے ہیں. ان فلیتوں کی حرکت سے سورج کی محوری گردش کا پتہ چلتا ہے. بعض اوقات سورج کی سطح سے توانائی کا اتنا اخراج ہوتا ہے کہ اسکائی لیب سے ایک مشاہدے کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس قسم کے کا درجات 18 کرب فارنہائٹ تک پہنچ گیا. اور بعض دفعہ توانائی کے اخراج سے ایسے جکڑ چلتے ہیں کہ سورج کی سطح سے لاکھوں میل تک شعلے بلند ہو جاتے ہیں. سائنسدان ایسے موقع کی طاق میں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طوفانی شعلے کی لپک کی تصویر 1947 میں اتاری گئی جو ہدیہ کاریں نے. یہ لپک 5 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے آدھے گھنٹے میں 2,50,000 میل تک بلند ہوئی. یہ بائیں طرف کی تصویر میں اس کی لپک نظر آ رہی ہے.